بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رمضان کے دوسرے عشرے کا آخری روزہ آج عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے اعتکاف بیٹھنے والے، اللہ ان کے مقدر ان کے نصیب اچھے کرے، ان کو اپنے جوار اور قرب میں رکھے، اعتکاف بیٹھیں گے۔ اعتکاف سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، مستحب ہے، واجب ہے، مختلف علماء نے فقہاء نے لکھا ہے، لیکن متفق علیہ سنت ہے۔ محلے میں جو مسجد ہو جس میں باجماعت نماز ہوتی ہو، بعضوں نے یہ شرط لکھی ہے اور بعضوں نے مختلف اقوال کے ذریعے سے مطلقاً مسجد لکھی ہے کہ مسجد میں اعتکاف، اور اس سے پھر گھروں میں اعتکاف بیٹھنے والوں کی نفی ہو جاتی ہے، کیونکہ گھر میں اعتکاف نہیں ہوگا۔ بات ہوتی ہے اپنی نیت کی، اپنے اعتقاد کی، اپنے خلوص کی۔ جو رب کا قرب چاہتا ہو وہ کہیں بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، اور بعض مساجد میں پابندی ہوتی ہے، ایک محدود نشست ہوتی ہے، 10 یا 15 بندوں کی گنجائش ہوتی ہے، یا 3 یا 4 کی ہوتی ہے، تو پورا محلہ ہی اگر اعتکاف بیٹھ جائے تو مسجد میں جگہ کہاں ہوگی۔ اس لیے اپنے شوق کو، اس کی تسکین کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر کے کسی کمرے میں، کسی کونے میں کیا کر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ اعتکاف کا مطلب ہے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اللہ کی رضا کی خاطر اس کے حکم کو بجا لاتے ہوئے کیا کریں، کسی ایک کونے میں بیٹھ جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری رؤیت ہلال کا خصوصاً پاکستان میں پتہ نہیں ہوتا کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا، بس کوئی ان کے سیاسی مقاصد ہوتے ہیں یا کوئی مقاصد ہوں گے، کیا پتہ چاند کو 29 کا کر دیں اور کسی مصلحت کی وجہ سے 30 کا کر لیں، اور جب انسان اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھتا ہے تو اس کی عمر اس کی کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ جب سائنسی وجوہات کی وجہ سے یہ بتا دیتے ہیں کہ چاند اتنے گھنٹے کا ہے، اتنی اس کی عمر ہو گئی ہے، اتنی عمر کے بعد اس کو دیکھا جا سکتا ہے، فلاں فلاں علاقوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ قرآن پاک میں 16 مقامات ہیں، 16 جگہ پہ یہ لفظ آیا ہے یسألونک، اور یسألونک کا مطلب بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، اور ان 16 جگہوں میں سے سب سے پہلی جگہ یہی چاند کے بارے میں ہے، ہلال کے بارے میں ہے۔ یسألونک عن الأہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کو نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو حکمت برا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دیا ہے، قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کو اوقات، حج، عمرہ، عید، رمضان وغیرہ کے وقت بتانے کے لیے ہے۔ اس کا چھوٹا بڑا ہونا کئی فلکیات کے ماہرین نے، کئی سائنسدانوں نے، کئی علم نجوم نے، کئی علم حیات والوں نے اپنی اپنی توجیحات بیان کی ہیں۔ زمین حائل ہو جاتی ہے، گرہن لگتا ہے، زمین فلاں جگہ سے فلاں جگہ حائل ہو جاتی ہے، سورج کو لگتا ہے یا چاند کو لگتا ہے جیسے زمین حائل ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر بھی ایک بڑی بحث ہے۔ ادھر سے یہ کہتے ہیں کہ زمین سے اتنا گنا یہ بڑا ہے، سورج کے تو بڑا ہونے کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، تو اتنی چھوٹی سی زمین اس کے سامنے حائل ہو کر کیا کرے گی؟ سوچنے کی بات ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، جلالین شریف کے شرح حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کی ایک توجیہ یہ ہے کہ جس طرح سورج روزانہ جا کر کیا کرتا ہے، عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اس کا سجدہ قبول ہوتا ہے، تو یہ غروب کے بعد دوبارہ طلوع ہوتا ہے۔
سورج کیا ہو رہا ہے روزانہ، اور اس طرح چاند یہ صرف 14ویں رات کو جا کے سجدہ کرتا ہے، اس کا سجدہ قبول ہوتا ہے۔ اب اس کے گھٹنے اور بننے کی وجہ بھی یہیں بیان کی ہے کہ جب یہ پہلی تاریخوں کا ہوتا ہے، اس کو امید ہوتی ہے کہ 14 تاریخ کو جا کے عرش کے نیچے سجدہ کرنا، وہ خوشی سے پھولتا ہے، بڑھتا ہے، پھیلتا ہے، اور جب وہ سجدہ کر کے گزرتا ہے پھر اس کے اوپر نا امیدی چھا جاتی ہے، کیا پتہ دوبارہ یہ موقع ملے گا یا نہیں۔ وہ خوف کی وجہ سے گھٹتا جاتا ہے، گھٹتا جاتا ہے، گھٹتا جاتا ہے، حتیٰ کہ کل ارجون القدیم، کھجور کی اس ٹہنی کی طرح بالکل کیا ہو جاتا ہے، شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ یہ انہوں نے ایک توجیہ لکھی ہے، واللہ عالم کس کی بات صحیح ہے، سائنسدان صحیح کہتے ہیں یا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صحیح کہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن مشکل ترین سوالات میں سے ہیں۔ یسألونک عن الیتامی یسألونک عن الخمر والمیسر یسألونک عن المحیط یسألونک عن الجبال، یعنی اس قسم کے مختلف سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے۔ یسألونک عن الروح، تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جب یہ آخری عشرہ شروع ہو، 21ویں رات تاک راتوں میں سب سے پہلی رات آتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس 20ویں رات کو بھی شامل کر لیا کریں، اس لیے کہ چاند کیا بتایا، ایک دن آگے ہے پیچھے ہے۔ میرا اپنا معمول جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کوئی اتنا بڑا وہ نہ فقیہ ہوں نہ مفسر ہوں، ایک گناہ گار اور آخری درجے کا گناہ گار بندہ ہوں، اس لیے میں یہ اعتقاد رکھتے ہوئے، یہ یقین رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید لگائے ہوئے 19ویں روزے سے میں اپنی طاق راتوں کو شامل کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ عبادت تو مجھ سے ہوتی نہیں ہے، بس سر کو سجدے میں رکھ کر 2-4 باتیں اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر لیتے ہیں، اور میں اس کو سب سے بڑا وظیفہ سمجھتا ہوں۔ اپنے معافی ضمیر کو جھنجھوڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ہر حاجت، اپنی ہر مراد کو اس کے سامنے رکھیں۔ تو اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی ان راتوں کو، اعتکاف والی راتوں کو، اپنی ان طاق راتوں کو عبادت اور اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اگر آپ کریں گے تو پھر اللہ آپ کو وہ دے گا جس کی سوچ بھی نہیں یا گمان بھی نہیں ہے۔ بغداد کی جامع مسجد، اس کا جو متولی تھا نا، متولی بادشاہ وقت بھی اس کا مقروض رہتا تھا، لوگ اس کو اتنے نذرانے، اتنے چڑھاوے، اتنے ہدیے، اتنے تحائف، اتنا کچھ دیتے تھے۔ ایک آدمی نے دیکھا نا تو اس نے دن رات مسجد میں رہنا شروع کر دیا، تہجد، اشراق، چاشت، نوافل، کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد مجھے متولی بنائیں گے۔ 25 سال بیت گئے، لوگ سلام بھی نہیں کرتے تھے۔ دل کے اندر ایسی ریاکاری ہو نا تو پھر اس ریاکاری کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ 7ویں آسمان کا فرشتہ اس کی ساری عبادات کو دے مارتا ہے۔ 25 سال کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اتنا عرصہ بیت گیا، لوگ سلام کرنا بھی چھوڑ گئے، آج کیوں نہ اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کریں۔ وہ اللہ کی رضا کی خاطر ایک رات کی عبادت صبح جب ہوئی نا تو پورے گلی محلے کے، مسجد کے لوگ صف بصف کھڑے ہو کر جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں اور آفر کر رہے ہیں، پیشکش کر رہے ہیں آپ متولی بنیں۔ چھوڑ دیا سب کچھ۔ 25 سال کی عبادت ایک طرف اور ایک رات کی عبادت ایک طرف باری ہو گئی۔ یہ نیت کی بات ہے، یہ اعتقاد کی بات ہے، یہ حسن ظن کی بات ہے، اور یہ اخلاص کی بات ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، وجہ وہ ایک پہلوان کے ساتھ کیا ہوا، مقابلہ ہوا تھا، یہ شاہی پہلوان تھے، وہ سید زادہ تھا، اس نے کان میں آ کر ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا سید زادہ ہوں، آپ اگر اپنی ہار مان لو تو قیامت کے دن سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا۔ وہ نبی کے گھرانے کی لج رکھتے ہوئے، کرم رکھتے ہوئے ہار مان لی، لوگ تھوکنے لگے، برا بلا کہنے لگے، لیکن جب رات ہوئی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بشارت دی، سید الطائفہ کہلائے۔ پھر لوگوں
شاہی دربار سے لے کر گھر تک لائنیں لگی ہوئی تھی، جھک جھک کے سلام کر رہے تھے۔ اللہ نے وہ مرتبہ عطا کیا۔ اعتقاد اور حسن ظن جو ہوتا ہے کسی چیز کے اندر، وہ عروج بخشتا ہے۔ اور جو ریاکاری کی نیت سے کوئی عبادت کی جائے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آسمان پہ فرشتے مقرر کیے عبادات کے لیے۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں آسمان سے اعمال چڑھتے 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 اوپر جاتے ہیں۔ ساتویں آسمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ریاکار کی عبادت کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ یہ تمام نیچے چھٹے آسمان تک کے فرشتے اس کی عبادت پہ بڑا رشک کرتے ہیں کہ کتنی اس کی عبادت ہے، لیکن ساتویں آسمان پہ جا کر ریجیکٹ ہو جاتی ہے، اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے، اور نیچے والے سارے حیران ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ بات امام غزالی نے نسخہ کیمیا میں، کیمیا سعادت میں لکھی ہے، ریاکار کی عبادت۔ وہ سارے حیران ہو جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان پہ اس ریاکار کی عبادت کی جانچ کے لیے، پڑتال کے لیے فرشتہ رکھا ہے۔ سب رد، مردود، ریجیکٹ۔ اخلاق، حسن ظن اور اخلاص، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ تو لہٰذا آپ جب بھی کوئی عبادت کریں، جب بھی کوئی صدقہ کریں، خیرات کریں، اپنی نیت کو صالح رکھیں، نیت کو اچھا رکھیں۔ وہ حدیث پاک میں آتا نا، ایک بندہ رات کو صدقہ کرنے کے لیے نکلا، کسی زانیہ کے ہتھے چڑھ گیا۔ دوسرے دن نکلا، کسی چور ڈکیت کو دے دیا۔ صبح ہونے پتہ چلے وہ فلاں سے گیا، فلاں سے گیا۔ تیسری رات کو صحیح اختار ملا، تو بشارت یہ سنائی، یہ تمہارا پہلی رات کا بھی، دوسری رات کا بھی صدقہ قبول ہوا، تیسری رات کا بھی، اس لیے کہ تمہاری نیت صالح تھی، تم نے اللہ کی رضا کی خاطر دیا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا نا، دے دیا ہے، زانیہ کے پاس جائے، شرابی کے پاس جائے، کبابی کے پاس جائے، چور کے پاس جائے، ڈکیت کے پاس جائے، دے دیا نا۔ لیکن خوف خدا، اخلاص، حسن ظن، اعتقاد، محبت، عشق، یہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، یہ صرف رب کی رضا کو دیکھتا ہے۔ عاشق چور لٹیرے منگ دے رب دے کولوں گپ اندھیرا، ایک لٹے ایک لٹاوے ایک ہے سب کچھ تیرا۔ یہ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں یہ سب کچھ تیرا ہے، ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ عاشق اور چور جو ہوتے ہیں نا، ایک لوٹتا ہے ایک لٹاتا ہے، چور لٹتا ہے، عاشق لٹاتا ہے، اور فقیر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے سب کچھ تیرا ہے، میرا تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو اس لیے اخلاص اور اعتقاد کو، حسن ظن کا دامن نہ چھوڑیے گا، اور خصوصاً اس مقدس مہینے کے اس آخری عشرے میں جو جہنم سے آزادی دلانے کا عشرہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بھی 10 لاکھ افراد کو، 10 لاکھ افراد کو ہر رات بخشتا ہے رمضان میں، سوچ لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ کمال ہے کہ آپ کی امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ان ہر 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ 70 کو 70 کے ساتھ کیا دیں، ضرب دینے، 4 ارب 90 کروڑ بنتے ہیں، 4 ارب 90 کروڑ۔ یہ تو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ اور جو سفارشی ہوں گے، کسی کی نبی صفات کرے گا، کسی کی ولی کرے گا، کسی کا حفظ قرآن کرے گا، کسی کی عالم دین کرے گا، کسی کا حاجی کرے گا، وہ علاوہ ہوں گے۔ اور جن کو رب اپنی مرضی سے بخشے گا ان کی شان ہی اور ہوگی۔ وہ آخری بندہ جو جہنم سے نکلے گا، رب اسے کہے گا جا، میں نے تم کو اپنی رحمت سے کیا کیا ہے، بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ آئے ہائے ہائے، عاشقوں کی بات ہے، محبین کی بات ہے، بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے پرہیزگار، بڑے بڑے عبادت گزار کہیں گے کاش کہ ہم بھی کچھ الٹا سیدھا کر لیتے،
آج رب ہمیں بھی اپنے ہاتھ سے پکڑ کر یوں باہر بیٹھا، جب میں نے تم کو اپنی رحمت سے پاس کیا، معاف کیا، بخش دیا۔ ان لوگوں کا کمال ہی علیحدہ ہوگا۔ کسی کی سفارش سے میں چلا جاؤں، یہ اس کا احسان ہوگا، اور انسان احسان کرنے والے کا غلام ہوتا ہے، تو رب کی غلامی، رب کی عبودیت، اس کا بندہ ہونا۔ اللہم انت الرب وانا عبدک فمن ید العبد الا الرب، یا رب یا سریع الرضا، اے تھوڑی چیز پہ راضی ہو جانے والے، لمن لا یملک الا الدعاء، اس کے پاس سوائے دعا کے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ مجھے بخش دے، بھیک دے دے، یا سریع الدعاء الا لمن یملک الدعاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے سب کو کیا کرے، معاف کرے۔ اس آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عبادات کی، اور وہ عبادات جو اخلاص سے، جو محبت سے پر ہوں، دکھاوے سے پاک ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو درجہ قبولیت عطا کرے۔